وہ ایک ایسا کامیڈین تھا کہ جس کی باتوں اور حرکتوں سے دیکھنے والوں کے کہکوں سے بھرپور لمحات خوشیوں اور مسرتوں سے بھر جاتے تھے، لیکن وہی کامیڈی فنکار ایک دن خاموشی کی چادر میں لپٹ گیا۔ 11 اگست 2014 کی اس اداس دوپہر میں اس کے گھر کی کھڑکیوں سے جھانکتی روشنی بھی جیسے افسردگی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب اس کا بے جان جسم اپنے کمرے میں پایا گیا تو ہر گوشہ جیسے چیخ اٹھا کہ یہ ہنستا مسکراتا فنکار اپنی اندرونی جنگ ہار چکا تھا۔ اس کے گلے میں بندھی وہ رسی نہ صرف ایک زندگی کا خاتمہ کر چکی تھی، بلکہ یہ ظاہر بھی کر رہی تھی کہ اس فنکار کی دنیا کے سامنے نظر آنے والی کامیڈی کے پردے کے پیچھے درد کی ایک خاموش اور طویل داستان چھپی تھی۔ کامیڈی ایک قدیم اور جاندار فن ہے جس کا مقصد لوگوں کو ہنسانا، معاشرتی مسائل پر دلچسپ انداز سے روشنی ڈالنا اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو منفرد طریقوں سے پیش کرنا ہوتا ہے۔ مزاحیہ فنکار اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی بدولت مختلف ٹیکنیکس اپناتے ہوئے اپنے ناظرین کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں۔ لیکن کامیڈی کی دنیا ہمیشہ اتنی آسان اور خوشگوار نہیں ہوتی جتنی کہ یہ دکھائی دیتی ہے۔ کامیڈینز کی شہرت اور شوبز انڈسٹری کی چمک دمک کے پیچھے اکثر اندھیرا چھپا ہوتا ہے۔ بظاہر ہنسی مذاق کرنے والے مزاحیہ فنکار اپنی ذاتی زندگی میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے سیڈ کلاؤن پیراڈاکس یعنی اداس مسخرے کی علامت ایک سچی مثال بن کر سامنے آتی ہے، جہاں ایک کامیڈین اپنے اندرونی دکھ اور پریشانی کے باوجود دوسروں کو خوشی دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ آج کی یہ انمول کہانی ایسے ہی ٹاپ 5 کامیڈینز کے بارے میں ہے جو لاکھوں لوگوں کو ہنسانے کے باوجود خود غم کی دلدل میں دھنس گئے۔ ان کی زندگیوں میں اتنے رنج و الم تھے کہ انہوں نے خود کو ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کامیڈی کا فن محض ہنسانے کا ذریعہ نہیں، جہاں فنکار کو خوشیوں کے پیچھے چھپے غموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ انمول کہانی پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ناظرین، نمبر 5 پر ہمارے پاس موجود ہیں رچرڈ جینی، جو اپنے دور کے سب سے مشہور سٹینڈ اپ کامیڈینز میں سے ایک تھے اور جو اپنے مشاہداتی مزاح اور مہارت سے نقل کرنے کی صلاحیت کے لیے پہچانے جاتے تھے۔ رچرڈ جینی نے متعدد HBO کامیڈی اسپیشلز کے ذریعے وسیع پیمانے پر مقبولیت حاصل کی، جس کے دوران اس کے تیز انداز سے جملے بازی اور روزمرہ زندگی میں مزاح تلاش کرنے کی صلاحیت کھل کر سامنے آئی۔ جینی کی صلاحیتیں اداکاری میں بھی نمایاں تھیں، جس کے حوالے سے خاص طور پر دی ماسک مووی میں ایک اہم کردار اور دی ٹونائٹ شو میں متعدد مرتبہ مہمان کی حیثیت سے شرکت شامل ہے۔ وہ اپنے فن کی پریزنٹیشن کے ماہر تھے اور عام چیزوں کو مزاحیہ انداز میں تبدیل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ ایک طرف تو رچرڈ جینی نے بطور کامیڈین ایک کامیاب کیریئر کا لطف اٹھایا، لیکن دوسری جانب ان کو ذاتی طور پر ذہنی صحت کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی اس جدوجہد کے بارے میں کئی مرتبہ کھل کر بات بھی کی۔ وہ اپنی ذہنی صحت کے چیلنجز کے بارے میں آگاہی بھی بڑھا رہے تھے، خاص طور پر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں۔ افسوسناک طور پر رچرڈ جینی نے 10 اکتوبر 2007 کو خودکشی کر لی۔ خودکشی کے وقت رچرڈ اپنی گرل فرینڈ ایمی مرفی کے گھر میں موجود تھے۔ پولیس اور پیرامیڈیکل سٹاف موقع پر پہنچے اور جینی کو سینٹر سینائی میڈیکل سینٹر لاس اینجلس منتقل کیا گیا، جہاں اس کی موت کی تصدیق ہو گئی۔ اس کے خاندان نے بعد میں یہ بیان دیا کہ موت خودکشی تھی اور جینی کو حال ہی میں شدید کلینیکل ڈپریشن کی تشخیص ہوئی تھی، جس کے ساتھ ساتھ اسے ڈپریشن کے دورے بھی پڑتے تھے۔ جون 2007 میں جاری کردہ طبی رپورٹ کے مطابق جینی کی میڈیکل ہسٹری میں شیزوفرینیا کا ذکر بھی شامل ہے اور وہ اینٹی ڈپریشن کی ادویات بھی لے رہے تھے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اس کی گرل فرینڈ نے ایک ہفتے قبل اسے خود سے بات کرتے ہوئے سنا تھا جب وہ کہہ رہا تھا کہ بس ٹریگر دباؤ۔ ناظرین، نمبر 4 پہ ہے جان بلوشی، جو کہ مشہور امریکی ٹیلی ویژن شو سیچرڈے نائٹ لائیو کی اصل کاسٹ کے بانی اراکین میں سے ایک تھے۔ اس شو میں ان کی برجستہ اور انرجی سے بھرپور انداز کی کامیڈی نے اس شو کے تمام ستاروں میں انہیں منفرد بنا دیا۔ جان بلوشی کے انداز میں بے باکی تھی۔ جان بلوشی اپنے مشہور کرداروں کے باعث پہچانے جاتے تھے، جیسے اونچی آواز والے سامورائے اور بلوز برادر، جن کا طرز مزاح عوام میں باقاعدہ ایک ثقافتی رجحان بن گیا۔ ڈین ایکرائڈ کے ساتھ جان بلوشی کی مزاحیہ اداکاری فلموں اور سیچرڈے نائٹ شوز کے ذریعے ہمیشہ یادگار رہیں۔ جان بلوشی کا فلمی کیریئر بھی بہت بہترین رہا اور ان کی مشہور فلموں میں اینیمل ہاؤس بھی شامل ہے، جس نے امریکی کامیڈی فلموں میں ایک خاص مقام حاصل کیا۔ بلوشی کی منفرد اداکاری اور بے ساختہ کامیڈی نے انہیں ناظرین میں بے حد مقبول بنائے رکھا۔
اگرچہ جان بلوشی ایک کامیاب اداکار اور کامیڈین تھے، لیکن ان کی ذاتی زندگی کئی مشکلات کا سامنا کر رہی تھی، جس کا اظہار شاید وہ کھل کر نہ کر پائے اور وہ منشیات کی لت میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے باعث ان کی زندگی اور کیریئر میں مزید مشکلات پیدا ہو گئیں۔ منشیات کے استعمال نے ان کی کامیڈی کے کیریئر اور ایکٹنگ میں بہت منفی اثرات ڈالے، جس کی وجہ سے جان بلوشی کے قریبی دوست اور اہل خانہ ان کے متعلق فکر مند رہنے لگے۔ ڈپریشن اور بہت زیادہ منشیات کا استعمال کرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ مارچ 1982 کو جان بلوشی لاس اینجلس کے ایک ہوٹل میں مردہ پائے گئے۔ اس موت کی وجہ منشیات کی اوور ڈوز بتائی گئی۔ جان بلوشی کی موت نے امریکی میڈیا اور ہالی ووڈ کو ہلا کر رکھ دیا اور ان کے لاکھوں فینز ان کی اس اچانک موت سے شدید رنجیدہ ہوئے۔ جان بلوشی، جو لوگوں کو ہنسانے والا ایک بہترین کامیڈین تھا، اپنے غم کو نہ دبا سکا اور صرف 33 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نمبر 3 پہ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں فریڈی پرنس کا۔ فریڈی پرنس کا نام 70 کی دہائی کے کامیڈی کے افق پر ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ابھرا۔ نیو یارک میں 22 جون 1954 کو پیدا ہونے والا فریڈی ایک ایسا نوجوان تھا جس نے اپنے منفرد انداز، خوش مزاجی اور بے مثل حس مزاح کی بدولت نہ صرف لاکھوں لوگوں کا دل جیت لیا بلکہ اپنی ایک الگ شناخت بھی بنائی۔ فریڈی کی کامیابی کا آغاز محض 18 برس کی عمر میں ہوا، جب انہوں نے مشہور کامیڈی شو دی ٹونائٹ شو میں ایک اسٹینڈ اپ پرفارمر کے طور پر اپنی پہلی پرفارمنس دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لاکھوں ناظرین نے فریڈی پرنس کی صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں راتوں رات شہرت کی بلندی پر پہنچا دیا۔ فریڈی کی سب سے بڑی پہچان مشہور ٹیلی ویژن شو چیکو اینڈ دی مین تھی، جس نے نہ صرف اس کے فنی کیریئر کو بلندیوں پر پہنچایا بلکہ انہیں امریکہ کے اولین اسپینش نژاد کامیڈینز میں شامل کر دیا۔ چیکو کے کردار میں فریڈی کی بے ساختہ اداکاری نے اسے بے مثال مقبولیت دلائی۔ وہ اپنے کردار کو نہایت فطرتی انداز میں نبھانے کی صلاحیت رکھتا تھا اور اس کا ایک جملہ جیسے کہ لوکنگ گڈ زبان زدعام ہو گیا۔ فریڈی کی حس مزاح اور بے باک ادائیگی کا کمال تھا کہ وہ جلدی نوجوانوں کا رول ماڈل بن گیا، لیکن جس کامیابی نے فریڈی کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا وہی شہرت اس کے لیے وبال جان بھی بن گئی۔ اتنی کم عمر میں اتنی زیادہ شہرت نے فریڈی پر نفسیاتی دباؤ ڈالنا شروع کر دیے۔ وہ اپنوں سے دور ہو کر تنہائی کا شکار ہو گیا اور اندرونی بے چینی اور عدم اطمینان نے اس کی زندگی میں دراریں ڈالنا شروع کر دیں۔ اس دباؤ سے بچنے کے لیے وہ نشے کا سہارا لینے لگا۔ فریڈی کی شادی بھی انہی مسائل کی نظر ہو گئی اور اس کی بیوی سے علیحدگی نے اس کی زندگی کو مزید دردناک اندھیروں میں دھکیل دیا۔ فریڈی کی زندگی کے آخری لمحات انتہائی دردناک تھے۔ وہ اندر سے اس قدر ٹوٹ چکا تھا کہ اسے زندگی بے معنی لگنے لگی۔ 28 جنوری 1977 کی رات فریڈی کے مداحوں کے لیے ہمیشہ المناک یاد کے طور پر زندہ رہے گی، جب فریڈی نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، یعنی خود کو گولی مار دی، مگر زخمی ہونے کے باعث اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لیکن ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد 29 جنوری کو 22 برس کی عمر میں فریڈی اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ فریڈی پرنس کی موت نے نہ صرف اس کے خاندان اور مداحوں کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ یہ ایک یاد دہانی تھی کہ شہرت اور کامیابی کے پیچھے دکھ اور تنہائی کو اکثر ہم دیکھ نہیں پاتے۔ اس کی موت ایک ایسی المیہ داستان بن گئی جس نے نہ صرف اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو عیاں کیا بلکہ یہ سوال اٹھایا کہ کس طرح ایک خوش مزاج کامیڈی فنکار کی کامیابی اور شہرت کے پیچھے کوئی دکھ اس کو اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ ناظرین، نمبر 2 پہ ہے کرس فارلے۔ کرس فارلے کی پیدائش 15 فروری 1964 کو میڈیسن وسکونسن میں ہوئی۔ وہ بچپن ہی سے لوگوں کو ہنسانے کا شوق رکھتا تھا اور اس کی یہی صلاحیت اسے مستقبل میں شہرت کی بلندیوں تک لے گئی۔ 1990 کی دہائی میں سیچرڈے لائیو میں شامل ہونے کے بعد فارلے نے اپنی مخصوص کامیڈی اور بے قابو ہنسی مذاق کے انداز سے ناظرین کے دلوں میں راج کیا۔ سیچرڈے نائٹ لائیو کے دوران فارلے نے بہت سے مشہور کردار ادا کیے جس میں میٹی فولی نامی ایک بے گھر موٹیویشنل سپیکر سب سے نمایاں تھا۔ فارلے کا ہر کردار نرالا اور منفرد تھا اور اس کی توانائی بھی لاجواب تھی۔ اسکرین پر اس کی موجودگی دھماکہ خیز ہوتی تھی جسے دیکھ کر ہر کوئی بے ساختہ کہے لگاتا تھا۔ کرس فارلے کی کامیابی جتنی زیادہ بڑھتی گئی اتنے ہی زیادہ اس کے اندر کے مسائل بھی پیچیدہ ہوتے گئے۔ ہنسی کے پیچھے چھپے دکھوں کا ایک بہت بڑا سمندر تھا جسے شاید ہی کسی نے محسوس کیا ہو۔
کرس فارلے کی زندگی میں بے تحاشا پریشر اور تناؤ تھا اور وہ مسلسل خود کو دنیا کے سامنے خوشحال اور پرجوش شخصیت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کی زندگی کا ایک اور بڑا مسئلہ منشیات اور الکوہل کا بے قابو استعمال تھا، جس نے اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیت کو بری طرح متاثر کر ڈالا۔ کرس فارلے خود کو اکثر تنہا محسوس کرتا اور اس کی زندگی میں کوئی سکون یا قرار نہ تھا۔ یہ مسائل اسے روز بروز تاریکی میں دھکیلتے چلے گئے اور اس کے آس پاس کے لوگ بھی اس کی مدد کرنے میں ناکام رہے۔ کرس فارلے کی زندگی کا اختتام ایک المناک حادثہ تھا۔ 18 دسمبر 1997 کو صرف 33 برس کی عمر میں وہ اپنے اپارٹمنٹ میں مردہ پایا گیا۔ پوسٹ مارٹم سے یہ بات سامنے آئی کہ کرس فارلے کی موت کوکین اور مارفین کی زیادہ مقدار لینے سے ہوئی، جسے عام طور پر سپیڈ بال بھی کہا جاتا ہے۔ کرس فارلے کی موت نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور ہر کوئی اس حقیقت سے واقف ہو گیا کہ اس کے مزاحیہ چہرے کے پیچھے ایک گہری اور پیچیدہ کہانی چھپی ہوئی تھی۔ وہ غم تھا، کوئی تکلیف تھی یا لاپرواہی کہ کرس فارلے جیسا زندہ دل انسان منشیات کے بے جا استعمال سے خود کو ضائع کر بیٹھا۔ بہرحال کرس فارلے نے فن مزاح کا ایسا ورثہ چھوڑا جسے وقت کی گرد کبھی مٹا نہ سکے گی۔ اور ناظرین، نمبر 1 پہ ہے رابن ولیمز۔ رابن ولیمز کا نام سنتے ہی ایک زندہ دل، خوش مزاج اور دنیا کو کہکہے سے بھرنے والا شخص نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ ایسا ایک کردار تھا جس نے لوگوں کو اپنے ٹیلنٹ سے گرویدہ بنا لیا۔ رابن ولیمز نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی، فن کامیڈی سے محبت کرنے والوں کی زندگی میں حقیقی رنگ بھر دیے۔ لیکن افسوس، رابن ولیمز کی زندگی کی کتاب کا آخری باب اتنا ہی المناک تھا جتنا اس کا تمام تر کیریئر مزاح اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور رہا۔ رابن ولیمز کی پیدائش 21 جولائی 1951 کو شکاگو میں ہوئی۔ وہ بچپن میں کافی خاموش اور سنجیدہ مزاج تھا، لیکن بعد میں اس نے لوگوں کو ہنسانے کا ایسا گر سیکھا کہ دنیا بھر میں اس کی شخصیت مزاح کی علامت بن گئی۔ ولیمز کی کامیڈی کا انداز بھی منفرد تھا، تیز رفتار، بے ساختہ اور گہری طنزیہ چاشنی کے ساتھ وہ اپنے کردار کو نبھاتا رہا۔ 1970 کے وسط میں اس کی شہرت ٹیلی ویژن شو مارک اینڈ منڈی سے ہوئی، جس میں اس نے ایک عجیب و غریب خلائی مخلوق کا کردار ادا کیا۔ اس کردار نے رابن ولیمز کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ ولیمز کے فلمی کیریئر کا آغاز 1980 میں ہوا جب اس نے پوپے میں اپنے فن کا جادو جگایا، لیکن اس کی حقیقی شناخت گڈ مارننگ ویتنام، ڈیڈ پوئٹس سوسائٹی، مسز ڈاؤٹ فائر اور الادین میں سب کے سامنے کھل کر آئی۔ اس سے بڑھ کر فلم گڈ ول ہنٹنگ میں رابن ولیمز کی کامیڈی سے ہٹ کر انتہائی جذباتی اداکاری نے اسے آسکر ایوارڈ سے نوازا۔ اس کی ہر اداکاری میں ایک انفرادیت تھی، ایک ایسی گہرائی تھی جو دیکھنے والوں کو سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ ولیمز کی زندگی کی روشنی سے اس کے اندر چھپے غموں کے اندھیروں کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اندر ہی اندر نہ جانے کیسے رابن ولیمز جیسے زندہ دل انسان کو اپنے غموں سے لڑنا پڑ رہا تھا اور وہ غم اسے شکست دے رہے تھے۔ رابن ولیمز کی زندگی کا یہ پہلو کم ہی لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ ڈپریشن کے ساتھ بہت مشکل سے زندگی گزار رہا ہے۔ رابن ولیمز سبسٹینس ایبیوز ایشوز جیسے مسائل سے بھی دوچار تھا، جس کے دوران انسان ڈپریشن کی وجہ سے منشیات اور الکوہل کا کثرت سے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان مستقل بد مزاج ہو کر عمومی سرگرمیوں میں کم دلچسپی لینے، جذباتی اور نا امید ہونے کے بعد ممکنہ طور پر خودکشی کے فیصلے بارے سوچ میں ڈوبا رہتا ہے۔ ولیمز کی زندگی کا سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا پہلو اس کی المناک موت کا دن تھا کہ جب 11 اگست 2014 کو وہ اپنے گھر میں مردہ پایا گیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ہنسنے ہنسانے والے باکمال فنکار نے خودکشی کر کے اپنی زندگی ختم کر ڈالی۔ پوری دنیا کے لاکھوں فینز نے رابن ولیمز کی موت پر صدمے کا اظہار کیا، لیکن کسی کو یہ اندازہ نہ تھا کہ ایسا شخص جو دنیا کو ہنساتا ہے خود اندر سے اتنا ٹوٹا ہوا تھا۔ رپورٹس کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی کہ رابن ولیمز کو لیوی باڈی ڈیمینشیا نامی ایک نایاب دماغی بیماری لاحق تھی، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت ذہنی تناؤ کا شکار رہتا تھا۔ یہ بیماری اس کے خیالات اور جسم پر قابو پا چکی تھی۔ رابن ولیمز کی زندگی کا ایک سبق یہ ہے کہ کبھی کبھی ظاہری کامیابی کے پیچھے چھپے مسائل کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لوگوں کو خوش کرنے میں گزارا، لیکن اس کے دل و دماغ میں کوئی تناؤ اور درد تھا جو اس کے آس پاس رہنے والا کوئی بھی فرد سمجھ نہ سکا۔
विलियम्स की मौत ने यह साबित कर दिया कि सेहत का मसला संगीन हो सकता है और इस पर बात करना भी जरूरी है। बहरहाल रॉबिन विलियम्स का फन उसके इस दुनिया से जाने के बाद भी हमेशा जिंदा रहेगा, लेकिन उसकी इस दर्दनाक अनमोल कहानी के इस आखिरी बाब ने हमें जिंदगी को समझने के लिए एक सबक दिया है कि हर शख्स की ज़ाहिरी जिंदगी से हटकर उसकी अंदरूनी जिंदगी को भी खोजना चाहिए ताकि उसमें छुपे हुए दर्द और दुखों को तलाश किया जा सके। रॉबिन विलियम ने एक दफा कहा था कि मैं सोचता हूँ कि जिंदगी में सबसे बुरी चीज तन्हा होना है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। जिंदगी की सबसे बुरी चीज है ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको तन्हा कर देते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो उसकी जिंदगी की हकीकत को बयान करते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के लबों पर मुस्कुराहटें बखेरी थी, लेकिन वो खुद इतना ही अकेला और सबसे अलग था, इतना ही खाली था, इतना ही दुखी था। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको आज की अनमोल कहानी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। अगली अनमोल कहानी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।